امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہیں. مشہور روایت ہے، اور آپ اگر بحث عقل کی بحث دیکھیں میدان الحکمہ میں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ روایت نظر آئی. اور امام رضا علیہ السلام کے حالات زندگی میں مختلف مؤلف نے اس روایت کو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ 10 صفات نہ ہو جو بھی بیان ہوگی. اب یہ وہ صفات امام بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان کی عقل کو کامل کرتی ہے. نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے جو انسان کی عقل کو کامل کرتی ہے؟ وہ ہے کہ یعنی دوسرے لوگ اس سے نیکی کی امید رکھتے ہوں. دوسرے افراد اس سے نیکی کی امید رکھتے ہوں. یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو ایک دوسرے سے توقع ہوتی ہے، اچھائی کی توقع، کہ انسان دوسرے افراد اس بات سے توقع رکھیں کہ یعنی لوگوں کو یہ ہو کہ یہ جو دوسرے افراد ہیں ان سے نیکی کی امید ہو. یعنی انسان اس سے توقع کس بات کی رکھے گا؟ اچھائی کی، کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں سب مدد کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے نیکی کی امید رکھتے ہوں. ایک. نمبر 2، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، یعنی اس سے برائی کی توقع نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت سے لوگ جیسے کہتے ہیں نا یار ان کے شر سے محفوظ رہو، یہ خود ایک بری بات ہے. یعنی انسان اگر کسی کی شہرت ہو جائے کہ یار ان سے بچ کے رہو، یہ صحیح نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے انسان نے اپنے آپ کو اتنا برا معاشرے میں پیش کیا ہے کہ لوگ جیسے روایت میں ہے کہ یہ بہت، اگر کسی کے لیے شہرت ہو جائے کہ یار ان کی زبان سے بچو، یہ اچھا نہیں ہے. یعنی اگر کسی کے لیے شہرت ہو جائے یار ان کی زبان بڑی خطرناک ہے، ذرا اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھو، یہ اچھا نہیں ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ لوگ اس سے اچھائی اور نیکی کی توقع رکھیں اور اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس کے شر سے محفوظ رہیں. آپ تیسری چیز، وہ دوسروں کی کم نیکی کو زیادہ کریں، جو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ میرا جملہ، امام کا جملہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ چوتھا جملہ ایک آ رہا ہے کہ دوسروں کی نیکی کو زیادہ خیال کریں، زیادہ تصور کریں، اور اپنی زیادہ نیکی کو کم تصور کریں. تیسرا والا یہ ہے کہ دوسروں کی کم نیکی کو زیادہ تصور کریں اور اپنی زیادہ نیکی کو کم. تو بہت آسان ہے، سمپل ہے. جو اب اس کے پر تشریح تھوڑی سی اگر ہم گفتگو کریں تو معاشرے میں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. ہم اپنی کم نیکی کو زیادہ تصور کرتے ہیں اور دوسرے کی زیادہ کو کم کرتے ہیں. بالکل الٹا ہوتا ہے. آپ دیکھیے معاشرے میں، اور یہ معاشرے میں جو یا خاندان میں، دوست احباب میں، بالخصوص خاندان میں دیکھا ہے کہ جو اشارتاً کرتا ہوں، جو بہت سے کا جو جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو زیادہ پیش کرتا ہے اور کسی کی بڑی نیکی کو بھی کہتا ہے انہوں نے کون سا بڑا کام کر لیا، یہ انہوں نے کون سا اچھا کام کر لیا. اور گھر کے اندر ہو تو اور زیادہ، انہوں نے اگر تھوڑا سا زیادہ کام کر لیا تو اس کی امام کہتے ہیں اس کی کم نیکی کو زیادہ کرو. اگر اس کی زیادہ کم نیکی کو زیادہ کرنا ہے اور اپنی زیادہ کو کم کرنا ہے تو انسان کی عقل کامل تک پہنچے گی. لیکن ہم معاشرے میں بالکل اس کا الٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کی وجہ یہ کہ عقل کامل نہیں ہوتی. تو لہٰذا پریکٹیکلی زندگی، دیکھیں میں پہلے بھی عرض کیا بہرحال کہ پریکٹیکلی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے. اور یہ مشکل بھی ہوتا ہے. مشکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید عادت نہیں ہے، اس لیے مشکل ہے، ورنہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہم معاشرے، جس معاشرے میں تمام سب چیزیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ہیں گھروں میں انسان. لیکن یہ کہ انسان کسی کے لیے قربانی دے، کسی کی کم نیکی کو زیادہ خیال کرے، کیسے کوئی برداشت کر لے گا؟ کسی نے گھر میں کام کیا، مثال ہے، گھر کی مثال دیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، اس کے کم کام کو بھی ہم کہیں کم کام سے ہو رہا تھا، اس کی تعریف اگر ہو رہی ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سامنے والے کی تعریف بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ایسے ہی ہوتا ہے کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو ہم کہتے ہیں کیا 3 مارا، کیا بڑا کام کیا اس نے، کوئی چھوڑا زیادہ ہی کام کیا نا، کیا کیا. تو لہٰذا
ان تمام چیزوں کو انسان ابھی بہت سی مثالیں ایسی ہیں معاشرے کی، پریکٹیکلی مثالیں ایسی ہیں، وقت آنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، کہ معاشرے میں ہمیں جو ائمہ علیہ السلام کے اقوال آئیں گے ابھی، کہ اس میں ہمیں اپنے زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے سنا پڑھا لکھ لیا یاد کر لیا بس. جتنا زیادہ پریکٹیکلی طور پہ اس کو عمل کریں گے اتنا زیادہ مفید رہے گا، اور وہی فائدہ ہے پریکٹیکلی جو ہے وہی فائدہ رہتا ہے. تو لہٰذا انسان، امام فرماتے ہیں کہ دوسروں کی کم نیکی کو انسان زیادہ خیال کرے. کوئی کم کام کر رہا ہے تو اس کو ہم زیادہ تصور کریں، نہیں انہوں نے بڑا کم کیا ہے لیکن اس کو زیادہ تصور کریں، یعنی اس نے بہت کیا ہے، اچھا کیا ہے، تعریف بھی کریں کسی کے سامنے، اور اس کو یہ اپنے دل پہ، اردو میں کہتے ہیں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کام کرنا پڑے گا. یہ ہے معاشرے میں. اگر میں ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر، کہ جو بہت سے گھروں کے اندر جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو کیسے سالو کیا جائے، یہ بھی ایک موضوع ہے کہ ہم کیا کام کریں کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سالو کر سکیں ان مسائل کو کہ جو شاید ڈسکس نہیں ہوتے یا جن کی ضرورت ہے. بہت سارے ٹپس ہیں کہ انسان اسے آہستہ آہستہ عمل کرے، کہ انسان اس طرح عمل کرے، اس طرح زندگی بسر کرے. بہت چیزیں ہیں کہ انسان، تو وہ مسائل جو پیش آتے ہیں جو ہمارے معاشرے جو کہتے ہیں کہ ختم ہونے والے مسائل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے مسائل، لیکن انسان آہستہ 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 اب خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کرنا سکھائے، گھر والوں کو عمل کرنا سکھائے، بچوں کو عمل کرنا سکھائے، بچوں کو اس چیز کا ابھی سے پابند بنائے تاکہ بچے بڑے ہوں تب بھی شادی ہو جائے تو اپنے سسرال جا کر، بیٹا ہے تو جو بھی، یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ان کی تربیت ہو کہ وہ جو مسائل جو پیش آتے ہیں وہ مسائل پیش نہ آئیں. تو امام فرماتے ہیں کہ دوسروں کی نیکی کو زیادہ کرو اور اپنی زیادہ نیکی کو، کتنا مشکل کام ہے. ہم نے اتنی نیکی کی اور شوہر ماننے پہ تیار نہیں ہے، مثال کے طور پہ، اور بھی افراد ہیں، ماں ماننے پہ تیار نہیں ہے، گھر کے دوسرے افراد ماننے پہ تیار نہیں ہے، اتنی، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو انسان، یہ ایک چھوٹی سی عبارت ہے امام علیہ السلام کی، لیکن یہ ایک شاید میں عرض کروں یہ 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے اس ایک جملے پر. میں ابھی نہیں کروں گا، لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، ابھی کروں گا نہیں. ہاں، صرف کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جملے پر ایک تقریر 1 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ کہتے ہیں کہ جو کام ہو سکتا ہے وہ کرے بھی انسان. خیر، تاکہ اس روایت کو بھی پورا کرنا، 10 چیزیں یہ بیان کرنی، اور بھی کچھ چیزیں آج. ایک چیز تو یہ ہو گئی، یہ نمبر 3 اور 4. نمبر 5 کیا ہے؟ اس کے سامنے حاجتیں اگر پیش کی جائیں تو وہ اکتاتا نہیں ہے. نمبر 5 بیان کروں گا نا. ہاں 5، 3 اور 4 ایک ساتھ آئی تھی، وہ 3 اور 4 ایک ساتھ ہیں. نمبر 5، اس کے سامنے اگر حاجتیں پیش کی جائیں، یعنی کوئی اگر حاجت روائی کرے تو وہ اکتاتا نہیں ہے. یعنی کسی کا اگر کام کرنا ہو، کسی کی ہیلپ کرنی ہو، جیسے آج کل ہوتا ہے کسی کام، تو وہ اکتائے گا نہیں. جتنا زیادہ اگر کوئی کسی کا کام آئے گا تو وہ زیادہ خوش ہوگا. یہ نہیں کہ 2 کام کسی کے کر لیے تو کیا یار اب لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس، یار یہ کام ہے، کوئی طریقہ ہے، اکتائے گا نہیں. اگر لوگ اس کو کوئی کام دیں، جیسا کہتے ہیں روایت میں ہے کہ سب سے بہترین مومن یا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو کیا کرے، کام آئے یا دوسروں کو فائدہ پہنچا. روایت میں پیغمبر کی روایت ہے کہ بہترین انسان وہ ہے ناس میں سے، لوگوں سے، جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا. یہ انہی میں سے کہ انسان دوسروں کے کام آئے گا. اگر کوئی اسے کوئی کام کہتا ہے، کسی نے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے، آپ دیکھیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا، اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دیا ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ تو نیکی کر رہا اور خود گھر کے اندر کام نہیں کر رہا. یہ نہیں کرے. دوسروں کے ساتھ اگر کوئی اسے کوئی کام دیتا ہے، کوئی اس کے پاس حاجت روائی کے لیے آتا ہے، کوئی اس کے پاس کوئی کمک کے لیے آتا ہے، یعنی مدد کے لیے آتا ہے، تو وہ اس کی مدد سے اکتائے گا نہیں، بلکہ ذوق و شوق سے جو دوسروں کے کاموں کو انجام دے گا. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ کرے گا کہ بھائی دوسروں کی مسائل کو حل کرنا ہے، جو اس کے اختیار میں جو کام ہو. ضروری نہیں کہ پیسوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اور دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں، مشورہ اچھا دینا ہے، یعنی کسی لکھا کہ حاجت روائی کی اس کے پاس ہے تو وہ اکتائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، کوشش کرے گا اس کے لیے. تو 5ویں چیز یہ ہو گئی. 6ٹھی چیز کیا ہے؟ عمر میں علم حاصل، یعنی زندگی بھر جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے تھکے گا نہیں، علم حاصل کرنے سے تھکے گا نہیں.
نہیں ہاں پوری عمر میں، یعنی اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے سے تھکے گا نہیں. یعنی اسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سے اب یہ کہ یار میں نے تو بہت علم حاصل کر لیا آپ چھوڑ دو، نہیں ایسا نہیں کرے گا. جتنا زیادہ ہو سکے گا اپنے علم میں اضافہ کرے. جیسے کہتے ہیں کہ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ میں زندہ رہوں اتنا علم میں اضافہ ہوتا رہے. یوں سمجھ لیجیے آپ اس جملے کو، یوں سمجھ لیجیے. یعنی وہ علم حاصل کرنے سے تھکے گا نہیں، یعنی جتنا بھی علم حاصل کرتا رہے گا کوشش. تو یہ ساری چیزیں کیا سب از اول پہلی موضوع کیا ہے کہ انسان کی عقل کو کامل کرتی ہیں. یعنی کبھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ علم حاصل کر سکتے ہیں، علم حاصل کیا اچھا اور بھی کر سکتے ہیں، آپ نہیں کرتے وہاں سے، آپ چھوڑو اب تو بہت علم حاصل کریے، آپ کا یہ اس پہ شمار نہیں ہوگا. یعنی وہ ہوگا، امام فرماتے ہیں کہ وہ ہوگا کہ جو تھکے گا نہیں علم حاصل کرنے سے. جتنا زیادہ ہو سکے گا اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے گا، علم میں اضافہ کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا کہ علم میں اضافہ کسی طرح ہوتا رہے. یہ ایک صفت انسان کے اندر ہوتی ہے کہ علم حاصل کرتا رہے، اور اس کا فائدہ بھی ہے. آپ دیکھا ہوگا جتنا علم زیادہ حاصل ہوگا، جتنا زیادہ علم ہو سکتا ہے، علم تجربے سے بھی حاصل ہو، علم بھی حاصل کرتا رہے گا. کتنی روایتیں علم کی لے آئی ہیں انسان جو علم حاصل کرے. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو علم حاصل کرنے سے تھکے گا نہیں، ساری زندگی علم حاصل کرتا رہے گا. اور اللہ کی راہ میں دیکھیں ایک دو جملے آ رہے ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کی راہ میں فخر سے یعنی غربت سے، اللہ کی راہ میں غربت انسان کو حاصل ہو رہی ہے نا، کہ یہ اس دولت سے یعنی اس کو دولت مند سے یہ زیادہ محبت کرے گا. اب جو بیان کر رہا ہوں یہ 7واں پوائنٹ ہے. یعنی کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کی راہ میں انسان کو مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں غربت اور فقر کو زیادہ ترجیح دے گا. غربت فقر کو اس اور کس کے مقابلے میں؟ دولت مند کے مقابلے. یعنی وہ کس کو محبوب زیادہ رکھے گا؟ غربت کو. اللہ کی راہ میں یعنی خدا نے اس کے لیے اگر غربت رکھی ہے پروردگار نے تو کہے گا میرے لیے یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں دولت کو ترجیح دوں. یعنی اللہ کی راہ میں فقر اور فاقے کو زیادہ ترجیح دے گا دولت کی نسبت. اب میں یہاں پر ایک روایت بھی آپ کو سناؤں، پتہ نہیں بعض اوقات یاد رہتا ہے کہ سنائی نہیں سنائی، جناب سلمان کے متعلق ہے. اب بات واضح بھی ہو جائے گی، روایت سے بات واضح بھی ہو جائے گی. جناب سلمان کو سلمان کیوں کہتے ہیں؟ روایت سنی آپ نے؟ یہ نہیں سنی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. چھٹے امام کی روایت ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان کو سلمان کیوں کہتے ہیں. نمبر 1، پہلی صفت یہ کہ سلمان کو سلمان اس لیے کہتے ہیں کہ سلمان ہمیشہ اپنی خواہش کے اوپر امیر المومنین کی خواہش کو مقدم کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے ایک جملہ ہے یہ بھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مولا کی بات مانے، اپنی بات نہ مانے. اپنی خواہش پہ یعنی اپنی خواہش کے اوپر ہمیشہ علی کی خواہش کو مقدم کرنا. یعنی یہ مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی کام وہ کر رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے مولا کی کیا خواہش ہے، بس اپنی خواہش کو نہیں دیکھ رہا. مثال کے طور پہ میری خواہش کیا ہے کہ میں شادی اس طریقے سے کروں جیسے خاندان والے کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، مثال وہی عرفی مثالیں جو زیادہ واضح بھی ہو. لیکن نہیں، علی کی خواہش کیا ہے؟ نوکری. میری خواہش ہے کہ میں ایسی جگہ نوکری کروں جو ممکن ہے کہ شاید مولا کو پسند نہ ہو. یعنی انسان اپنی ہر زندگی کے ہر لمحے میں دیکھے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ علی کی خواہش کے مطابق ہے یا نہیں ہے. راحت بہت آسان، شاید سننے میں بہت آسان ہے. انسان سوچے یہ کام میں کر رہا ہوں آیا علی کی خواہش کے مطابق ہے نہیں ہے؟ اگر علی کی خواہش کے مطابق ہے تو فبیا، میری خواہش تو ہے. اچھا ممکن ہے یہاں پر فرض کریں ایک مثال دے دوں، ہو سکتا ہے حرام نہ ہو، کوئی جائز کام بھی ہو. اچھا آپ کہیں گے کہ کیا جائز کام بھی ہو سکتا ہے کہ مولا کی خواہش کے مطابق نہ ہو سکتا ہے؟ بہت سے کام ہوں گے کہ شاید وقت کا ضائع ہو رہا ہے، آپ کوئی ایسا کام کریں جو جائز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید اس کام سے امیر مومن راضی نہ ہو.
یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ سلمان کو سلمان کیوں کہتے ہیں کہ اپنی خواہش کے اوپر علی کی خواہش کو مقدم کرتے تھے. اب آپ اس کو اپنی پوری زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو کام بھی انسان کر رہا ہے صرف ایک لمحہ انسان یہ سوچ لے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ علی کی خواہش کے مطابق ہے نہیں. حتیٰ جاب, زندگی, پڑھائی مثال ہے, پڑھائی میں تو نہیں آئے گا, یا بہت سے ایسے کام ہیں زندگی کے جو آئے گا ایک لمحے کے. دیکھیں سلمان کو سلمان کیوں کہتے ہیں؟ سلمان فارس سے آئے تھے, پیغمبر کے رشتہ دار نہیں تھے, لیکن سلمان میں کچھ صفات ایسی تھیں جس کی بنا پہ سلمان کو سلمان کہا گیا. سلمان ایمان کے 10ویں اور 10 درجے تھے. تو دیکھیے انسان اس مقام تک جب پہنچتا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. کمال انسانی میں جو گفتگو آئی تھی, پہلی جو گفتگو تھی انسان, میرا خیال ہے یہیں پر گفتگو تھی کہ 6 چیزیں تھیں امیر المومنین کی روایت بیان کی تھی جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. وہاں پر میں نے یہ بیان کیا تھا. دیکھیں کہ انسان کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہوتا ہے انسانی زندگی میں جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے. اب یہ ایک چیز صرف یہ سوچے, تصور کرے جو کام میں کر رہا ہوں میری زندگی ہے, کہ آیا علی کی خواہش کے مطابق ہے یا نہیں, بس یہ تصور کرے, اس کو اپنی زندگی دیکھیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو میرے اب موضوع سے متعلق ہے, نمبر 2 جو بات آپ کو سمجھانی تھی, جو 7ویں پوائنٹ تھا اس میں کہ اللہ کی راہ میں فخر سے کیا مراد ہے. اب سلمان کو سلمان کیوں کہتے ہیں؟ دوسری صفت کیا تھی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں سلمان کو سلمان اس لیے کہتے ہیں کہ سلمان تنگ دست کو مقدم کرتے تھے, یعنی غربت و فقیری کو مقدم کرتے تھے دولت مند کے اوپر. غربت کو زیادہ توجہ دیتے, یعنی توجہ کہہ لیجئے, یا غربت کو زیادہ پسند کرتے تھے دولت کی نسبت. کا سلمان کو سلمان اس لیے کہتے ہیں, فخر کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. یہاں پر بھی دیکھیں اس روایت میں یہ جملہ تھا کہ اللہ کی راہ میں فخر, یعنی انسان اس کو زیادہ عزت دے, اس کو زیادہ محبوب رکھے دولت مند کی نسبت. یعنی بادشاہ اب واضح ہو گئے میرا خیال ہے, اگر واضح نہیں ہو تو بات نہیں پوچھ سکتے. یعنی انسان غربت کو زیادہ توجہ دے, زیادہ محبوب رکھے دولت کی نسبت. مختصر یہ اللہ کی راہ میں. تو سلمان کو سلمان کیوں کہتے تھے؟ پہلی صفت کیا بیان کی؟ اپنی خواہش کے اوپر علی کی خواہش کو نمبر 1. نمبر 2, تنگ دست کو مقدم کرتے تھے دولت مند پہ. تیسری چیز تھی, چھٹے امام نے فرمایا سلمان کو سلمان اس لیے کہتے ہیں سلمان اہل علم کے ساتھ بیٹھتے تھے, اہل علم کے ساتھ آمد و رفت رکھتے تھے. لیکن مختلف مقامات پر آئے گا کہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنا, اہل علم کے ساتھ آمد و رفت رکھنا کتنا فائدہ مند ہے. 3 صفتیں یہ تھیں سلمان میں جس کی بنا پہ سلمان کو سلمان کہتے تھے. آئیے اس روایت کو مکمل کریں. اب آئیے 8واں پوائنٹ, اللہ کی راہ میں ذلت. اس کے دشمنوں کی, یعنی اللہ کی راہ میں وہ ذلت کو پسند کرے گا کس چیز سے؟ کہ اللہ کے دشمن نے جو اس کو عزت دی اس کے مقابلے میں. اللہ کی راہ میں ذلت کو پسند کرے گا. کیوں ذلت کو پسند کرنا تو اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کب پسند کرے گا؟ کہ اللہ کا دشمن اس کو جو عزت دے گا اس کے مقابلے میں. یعنی اللہ کی راہ میں عزت کو محبوب رکھے گا. کب؟ جب اللہ کا دشمن اس کو عزت دے, تو اللہ کا دشمن جو عزت دے رہا اس کو قبول نہیں کرے گا. کس کو قبول کرے گا؟ اللہ کی, بشرط وہ اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب بات واضح ہو گئی یہ بھی کہ ذلت کو کب پسند کرے گا؟ اللہ کی راہ میں ذلت کو پسند کرے گا, محبوب رکھے گا. کب؟ جب اللہ کا دشمن اس کو عزت دے گا. یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی جو اللہ کی راہ میں, اللہ کا جو دشمن ہے اگر جو وہ عزت دے وہ قبول نہیں کرے, اس کو قبول کرے اس کی نسبت میں کہ اللہ کی طرف سے جو ذلت آ رہی ہے, اللہ کی راہ میں جو ذلت ملے اس کو قبول کرے اس کی نسبت کہ اللہ کا دشمن جب اس کو عزت دے. اب بات میرے خیال واضح ہو گئی, کیونکہ 2 چیزیں تھوڑی مشکل تھی, نسبتی تھی, اس لیے اس کو سمجھانا تھا. 2 چیزیں تھیں, یہ دونوں چیزیں کوشش کر کے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کی. یہ ہو گئی, کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8 9 8 ہو گئی. 9ویں
نبی کیا ہے؟ وہ شہرت سے زیادہ گمنامی کو زیادہ پسند کرے گا. کس سے زیادہ؟ شہرت سے زیادہ. شہرت کیا چیز ہے؟ سب لوگوں کو مشہور جان ہے اور آج کل تو ایسا ہے سب کے اندر ہی پائی جاتی ہے. شہرت کے متعلق ایک روایت ہے، یعنی یہ خصوصاً پڑھنے والوں کے لیے زیادہ ہے، ٹیچرز، معلم، ذاکرہ، ان کے لیے یہ چیزیں جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں سب کے لیے، یعنی بالخصوص ان کے لیے زیادہ ہے کہ جن کے پاس شہرت جنہیں مل جاتی ہے. روایت میں ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، مال کی محبت نکل جائے گی، حساب ثروت کی محبت نکل جائے گی، جمال کی محبت نکل جائے گی. کہتے ہیں جو سب سے آخر میں جو چیز انسان کے دل سے نکلنے والی اس کا نام شہرت ہے. آپ دیکھیے گا ذرا سی انسان اگر کوئی چیز ترقی کی فوراً ادھر واٹس ایپ کر دیا، ادھر بھیج دیا، دیکھو میں نے کیسا پڑھا ہے، دیکھو میں نے کیسا کیا ہے، تم بھی آگے بھیج دو. یعنی انسان چاہتا ہے شہرت حاصل کرنا. دیکھیں ایک شہرت وہ ہوتی ہے جو انسان کو ملتی ہے، ایک شہرت ہوتی ہے انسان پڑھ رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، تبھی ایک ادارہ ہے کام کر رہا ہے، میں اس میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف اتنی حد تک کہ اس جو امام نے فرمایا کہ وہ شہرت سے زیادہ گمنامی کو پسند کرے گا یا اس کی خواہش کرے گا. یعنی وہ چاہے گا کہ بس ٹھیک ہے میں جتنا گمنام رہوں تو زیادہ بہتر ہے، جتنا لوگ مجھے نہ پہچانے ٹھیک ہے. جبکہ کتنا مشکل کام ہے، جس کی ویڈیوز بازار میں ہو، یوٹیوب پر ہو، آج کل تو فیس بک کا دور ہے، ہر چیز کا دور ہے نا، اب تو فوراً شہرت بھی بہت آسان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے بعض لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، مجلس سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ خود انسان ایک شہرت کو حاصل کرے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور خود ایک انسان شہرت چاہے وہ بھی ایک الگ، وہ بھی ہے. وہ سب چیزیں ہیں الگ الگ. لہذا امام فرماتے ہیں جو انسان اس یہ 10 صفاتیں جو 9ویں صفت ہے کہ انسان کی ایمان کو کامل کرنے کے لیے کہ وہ شہرت کو زیادہ پسند نہیں کرے گا. کہے گا جتنا میں زیادہ، آپ دیکھیں بہت سے لوگ براج اسٹیجن کی زندگی دیکھیں یا عارف لوگوں کی زندگی میں گمنام ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے بہت سے لوگ ان کے لیے ان کے قول نقل کرتے ہیں، ان کے واقعہ زندگی نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود سے نہیں چاہتے. ایک ہوتا ہے خود سے چاہنا، ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہیں آپ نے مجلس پڑھی، کہیں اچھی مجلس پڑھی، کسی نے ریکارڈ کر کے آگے بھیج، ٹھیک ہے یہ بھی آج ہے. لیکن دفعہ تھا کہ میں خود چاہوں، اس کے لیے بہت سے انسان طریقہ کار اختیار کرتا ہے. چھوٹا سا کام کیا، تصویر کھنچائی فوراً بھیج دی، چھوٹا سا کام کیا. تو آج کل تو بہت آسان چیزیں ہو گئی ہیں. لہٰذا مختصر سی بھی کہ انسان شہرت، امام فرماتے ہیں وہ شہرت کو زیادہ ترجیح نہیں دے گا. جتنا زیادہ گمنامی میں رہے، جتنا زیادہ چھپا کے اپنے آپ کو رکھے گا، امام کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز ہے 10ویں. جب وہ یہ دیکھے، جب وہ کسی کو دیکھے تو کہے گا یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے زیادہ متقی ہے، پھر اس کے ساتھ انکساری کرے اور اس کے برابر ہو جائے. یہ 10واں اور آخری پوائنٹ. جب کسی کو دیکھے تو کیا تصور کرے؟ یہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. جبکہ اس کا بھی معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹ ہوتا ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے کون سا زیادہ پڑھا لکھا آ گیا، ہم سے زیادہ کون سا متقی آ گیا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، کیا 2 مجلسیں پڑھ لیں، کیا دو اچھے انہوں نے جملے کر لیے. یہی ہوتا ہے معاشرے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کچھ. شہرت اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت اگر آ جائیں تو بہت مشکل سے جاتی ہیں. پھر کچھ چیزیں ابھی آئی نہیں ہاتھ میں، آنے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس پہ کنٹرول بھی کیسے کرے. یہ بھی ہے. تو خیر وغیرہ پڑھ رہے ہیں، یہ موہے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پھر یہ تو مولا کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ تو اگر ٹھیک ہے سوال پورا ہو جائے. ٹھیک ہے آگے کیا ہے؟ سمجھ جائے نا کہ ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں یہ شہرت تو نہیں ہوئی کہ اگر اس سے
دیکھیں میں نے یہ کہا کہ دو الگ الگ چیزیں. ایک کیا ہے کہ آپ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ کہیں مجلس پڑھنے گئیں، اچھا اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں. بہرحال آج کل جو ایک چیز بہت زیادہ دیکھی گئی ہے جو کئی سالوں سے ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کی بھی ویڈیو بن کے مارکیٹ میں آتی ہے. اس کو بھی آپ کہیں ویڈیو بننا نہ دیں. ہمارا مشورہ تو یہی ہے. نہیں بنتی ہے سرکار، ٹی وی پر آتی ہے، بنتی ہے، ٹی وی پر آتی ہے. اور آپ لوگوں کے آپ تو یہ بھی زیادہ ہو گیا کہ جتنا سنا ہے بنا کرتے ہیں تو خواتین بعض چھپا کے کیمرہ لے آتی ہیں، چھپا کے بنا لیتی ہیں، پھر اس کو اپلوڈ کر دیتی ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے، سب یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ آتا ہے. جب ابھی تو کم ہے، محرم آئیں گے تو آپ دیکھیے گا خود ٹی وی پہ مجالس خواتین پڑھتی ہیں. کہیں نہیں بناتا تو کوئی ہے نا. نہیں اچھی الگ چیزیں پڑھنا، میں آگے جو بیان کر رہا ہوں دو الگ الگ چیزیں. ایک ہوتا ہے باحجاب آنا، اس پہ اعتراض ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بے حجاب آنا، اس پہ بحث ہوگی. ہاں اس پہ کہ آپ جو بھی ذاکرہ مجلس پڑھ رہی ہے وہ اس وقت تشیع کی نمائندہ ہے. تو پوری ٹی وی پہ اگر مجلس آ رہی ہے اور بے حجاب ہے تو کیا فائدہ. یہ اصل بحث سوال یہ ہے کہ اگر حجاب میں ہے تو ٹھیک ہے، اشکال نہیں ہے. بہت سی ابھی ذاکرہ کے درس آتے ہیں، یوٹیوب پر آتے ہیں. اچھا ابھی آپ کے سوال کا جواب دے دوں. خیر ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کہیں مجلس پڑھنے گئیں، کسی نے ویڈیو بنائی، آپ باحجاب اگر بائی دا وے چلے آپ اللہ کے لیے نواخوانی کر رہی ہیں، ذاکرہ ہے، ابھی بحث ہو رہی ہے کہ اگر ویڈیو بن رہی ہے باحجاب ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. البتہ اس سے بھی ان کو منع کریں، پرہیز کریں، کیونکہ اور دیگر خواتین تو اچھا اب یہ بھی ویڈیو موجود ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ وہ ویڈیو کیمرہ گھما دیتے ہیں خواتین کے اندر، تو ہر وہاں پہ خواتین باحجاب نہیں بیٹھی ہوتی، اس سے کہ ان کا اپنی گیدرنگ ہے، تو لہٰذا اس میں بھی ان کو وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن جو کیمرہ گھومتا ہے تو وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. جو لوگ اس چیز کے اوپر ہیں اور وہ احتیاط کریں اس چیز میں. اب آئیے آپ کا سوال. دیکھیں آپ یا کوئی اور سب پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، معصومین کا ذکر کر رہے ہیں، اچھی نیت ہے، یہ اس میں کوئی اعتراض نہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کی نیت کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے اولاً کہ کوئی دوسرا کس نیت سے پڑھ رہا، یہ بھی انسان کو نہیں معلوم. ہم تو یہ تصور روایت میں کہ اچھی نیت سے پڑھ رہا ہے. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری نیت کیا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن میری نیت ہے مجھے شہرت ملے. میں پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے جو آئے گا انسان وہ شہرت کو زیادہ پسند نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے اگر قدرتی طور پہ اسباب ایسے ہیں کہ لوگ میری مجلس سن رہے ہیں، نواخوانی سن رہے ہیں، منقب سن رہے ہیں، دنیا میں جاری، وہ حرج نہیں ہے. وہ تو لوگ کریں گے جو ویڈیو بنا رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں میری نیت کیا ہے؟ امام ہے، خدا ہے یا شہرت ہے؟ تو یہ جو امام نے فرمایا کہ وہ شہرت کو زیادہ خیال نہیں کرے گا کہ مجھے زیادہ شہرت ملے. وہ چاہے گا کہ میں جتنا زیادہ گمانی میں رہوں، جتنا زیادہ میں مخفی رہوں، جتنا زیادہ میں چھپ کے رہوں اتنا زیادہ بہتر ہے. گمنامی میں رہوں وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو لوگ سن سکتے ہیں سنیں. لیکن ایک ہوتا اپنے آپ کو جس حساب سے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو زیادہ پیش کرنا، یہ والی بات ہے. اس میں بات ہو رہی ہے کہ اس میں اس کی نیت کیا ہے. اگر شہرت نیت ہے تو اللہ جانتا ہے، اگر اس کی نیت شہرت نہیں ہے تو بھی اللہ جانتا ہے. اگر یہ سب ان کی خبر ہے کہ انسان کی نیت، تبھی کہتے ہیں نا انسان کی نیت بہت زیادہ دخیل ہوتی ہے انسان کے عمل میں. تو یہ ہماری جو گفتگو ہے انسان خود شہرت کے لیے کام کر رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس میں یہ سب چیزیں منع ہے کہ انسان، امام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ شہرت کے لیے کام نہ کرے. باقی تو جو مجلس پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، آل محمد کی نیت سے کر رہا ہے تو ثواب ملے گا. اور آخری جو 10 چیزیں تھیں، آخری چیز تھی جب وہ کسی کو دیکھے تو یہ کہے کہ مجھ سے بہتر ہے اور زیادہ متقی پرہیزگار، اور پھر اس کے ساتھ انکساری کرے تاکہ وہ اس کے برابر ہو جائے. اچھا اب آئیے اسی کے بعد روایت میں ہے جب کوئی ایسا کرے گا تو اس مرتبہ جب کوئی ایسا کرے گا اس مرتبے پر بڑھے گا. اگر اس مرتبے ایسا کوئی کرے گا اس کی نیکیاں قبول ہوں گی، اس کا ذکر اچھائی سے کیا جائے گا اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں پر امتیاز حاصل کرے گا. یعنی وہ جو یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ چیزیں بیان کی گئی، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا مرتبہ بڑھے گا. 1 اس کی نیکیاں قبول ہوں گی. 2 اس کا ذکر اچھائی سے کیا جائے گا. 3 وہ اپنے زمانے میں لوگوں میں امتیاز حاصل کرے گا. امام فرماتے ہیں یہ سب چیزیں اس کو ملیں گی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.